ابراہیم بن شبیح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں ہم جمعہ کے دن بعد نماز کی مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعے کو آیا، ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی۔ اس نے کہا ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا، پھر اس کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس بستی میں گئے، اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا وہ ابو عبداللہ صیاد ہے، اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے، اور حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کی لنگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ایک ذبح ہوئے ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دیا؟ کہا کیا سچ کہہ دوں، میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر پہن کر تمہارے پاس آتا تھا، اب وہ شخص سفر کو گیا ہے۔ پھر کہا تم میرے گھر چل کر اس کا لحم تناول کرو گے؟ ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرد کیے، اور زندہ کو لے کر بازار گئے اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تم نے اس شخص کی ناداری اور فقراء کی حالت اور نیک بختی کی صلاح کی کیفیت دیکھی، اور تم میں قدرت ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو گے جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چندہ جمع کر کے ان کی امداد کرو جس سے اپنی حاجت پوری کرے۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعین کر کے 5000 درہم جمع کیے اور ان کو دینے کے لیے پھر اس گاؤں لوٹ چلے۔ جب ہم متیر پر پہنچے تو میر بصرہ محمد بن سلیمان جروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا ابراہیم ابن شبیب کو میرے پاس بلانا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، اسی وقت 10,000 کا توڑا منگا کر اور ایک فراش کے کندھے پر رکھوا کر میرے ہمراہ کر دیا۔ میں اور خوش ہوا اور جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرا ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توڑوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے اے شخص تجھے مجھ سے کیا علاقہ؟ کیا تو مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے ابو عبداللہ بیٹھ جاؤ۔ واقعہ سننے کے بعد اس کو سارا قصہ سنایا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنا نفس بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت میں گھر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا اور بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا، ناچار واقعہ بیان کیا۔ سنتے ہی کہنے لگا یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا تلوار لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملے میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، میں انہیں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا مقصود ان کو بچانا تھا۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر ان کے دروازے پر پہنچا۔ سلام کیا تو ان کی بیوی نے جواب دیا اور کہا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وضو کر کے انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ میں نے انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنہ میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے وہ لمبے لیٹ گئے۔ ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا اے بیوی یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، بس اب اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر میں امیر کے پاس آیا اور سارا حال اس سے بیان کیا۔ امیر نے کہا میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر میں مشتہر ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر مع امراء و صاح کے جنازے میں شریک ہوئے۔